السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، اذان سے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اذان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اذان کہتے ہیں اعلان کرنے کو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ براءہ میں فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان۔ تو یہاں پہ اعلان کے معنی میں اعلان کے لیے لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ اذان، تو پتہ چلا کہ اذان کا مطلب ہوتا ہے اعلان کرنا۔ اذان دین کے حساب سے، شریعت کے حساب سے، شرعی اعتبار سے اذان کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے اذان کہتے ہیں نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز کے لیے بلانے کے لیے چند مخصوص کلمات کے ذریعے سے مخصوص انداز میں ان کلمات کو پکار کر نماز کی طرف بلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو اذان کہتے ہیں۔ ناظرین، اذان پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے مردوں پر، عورتوں کے اوپر نہیں۔ عورتوں کے اوپر نہ تو اذان ہے نہ اقامت۔ اذان اور اقامت صرف مردوں کے اوپر ہے، مرد چاہے آزاد ہو چاہے غلام ہو۔ اذان پڑھنا یہ فرض کفایہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے جب یہ اپنے علاقہ لوٹ کر جا رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت سے، تو اللہ کے نبی ان کو رخصت کرتے ہوئے بتلایا وَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، کہ جب نماز کا وقت آ جائے فَلْيُؤَذِّن لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے ایک شخص تمہارے لیے اذان پڑھے۔ تو اللہ کے نبی نے اذان پڑھنے کا حکم دیا ہے، حکم دینے کی وجہ سے واجب، اور ایک شخص کو متعین کیا ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ کفایہ ہے۔ اگر کفایہ نہیں ہوتا تو سب کو یہ اذان کہنی ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے یہاں پہ ایک شخص کی ذمہ داری لگائی، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ فرض کفایہ۔ کفایہ کا مطلب یہ کہ اگر چند افراد کر لیں، ایک شخص کر لیتا ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، باقی کی طرف سے باقی کا اس سلسلے میں کوئی گرفت نہیں ہوتا ہے، پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ اذان کی مشروعیت کے سلسلے میں آئیے ہم بات کرتے ہیں، اس کی کیا حکمتیں ہیں۔ ان حکمتوں میں سے چند یہ ہے کہ اذان اس لیے کہی جاتی ہے تاکہ شعار اسلام توحید الوہیت کا اعلان کیا جا سکے، اس کا اظہار کیا جا سکے، توحید رسالت کا اعلان کیا جا سکے، اظہار کیا جا سکے، نماز کا وقت شروع ہو گیا ہے یہ بتلایا جا سکے، نماز کے لیے یہاں پہ ایک خاص جگہ متعین ہے، مسجد ہے، یہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ کچھ ہی دیر میں جماعت کھڑی ہوگی، جماعت کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو جماعت کی طرف پکارنے کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ اس طرح کی چند حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے اذان کی مشروعیت ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر بیابان جنگل میں ہیں، اگر ہم اپنے کھیتوں میں دور دراز کہیں، تو وہاں پہ بھی اذان پڑھ کر ہی ہم نماز پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق